آدھے سے زیادہ آپ کا عمل ہے کھانا کمانا اور اس کو پکانا، پاکیزہ ہونا چاہیے کہ آپ کمائی کیسے کرتے ہو، خرچ کیسے کرتے ہو۔ دوسرا جسے حقوق العباد کہتے ہو وہ ان 5-10 آدمیوں کے اندر ہی ہے، ان کے ساتھ آپ کیسی ڈیلنگ کر رہے ہو، سختی یا نرمی۔ اور اس کے بعد پھر عبادات ہیں آپ کی، اسی گھر کے اندر کیسی بات کرتے ہو، اللہ کو آپ کہاں تک مانتے ہو۔ اگر آپ اللہ کی بات کر رہے ہو تو اللہ کے عمل کو دل سے تسلیم کرو، پھر کوئی دشمن نہیں ہوگا، اللہ کے عمل کو دل سے تسلیم کرو۔ غم میں بھی اللہ کو یاد رکھو، خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھو، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھو، محفل میں بھی اللہ کو یاد رکھو۔ یہی دانائی کی بات ہے۔ نہ غم میں تیز ہو جاؤ، نہ خوشی میں تیز ہو جاؤ، اللہ کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، اس کے اذن کے مطابق۔ وہ آنسو دے رہا ہے، نیکی ہے آپ کے لیے، خوشی دے رہا ہے، بھلائی ہے آپ کے لیے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، بہت اچھا ہے، نہیں ہو رہا اور بھی اچھا ہے، جو وہ کر رہا ہے وہی اچھا ہے۔ بس یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے ہر حال میں راضی رہنا ہے، بس 4 دن کا کھیل ہے، آپ راضی رہو، تب باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ کو ماننے والا اور انسانوں کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ آپ اندازہ لگا لو کہ انسان چاہے کسی عقیدے کا ہو، بات کی بات ہے، پہلے تو انسان ہے، آپ انسان کو کبھی اللہ کے حوالے کے بغیر نہ سمجھنا کہ یہ اللہ نے بڑی اس کو محبت سے دنیا میں عطا فرمایا، اس کو ہمارے لیے پیش فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ ہے اس کی مہربانی کہ یہ آدمی ہمیں زندگی میں ایک ہی بار نظر آیا، راز ہے اللہ کا۔ اور پھر جو ہمارا سلوک ہے، جو ہم کریں گے، ہم کر جائیں گے، بندہ غائب ہو جائے گا، اور پھر وہ جو ہمارا کیا ہوا عمل ہے نا، ہمیں آخرت تک ساتھ دے گا۔ یہ بندہ دوبارہ نہیں ملے گا اصلاح عمل کے لیے، تو یہ بات یاد رکھنا، یا تو بندہ دوبارہ ملے گا، اب ہم اس کا اچھا سلوک کر لیں، نہیں، اسے ایک ہی بار ملنا ہے۔ جس کے دل میں غم ہم نے دے دیا، اس کے دل میں غم چلا گیا، اور پھر وہ ہمارا عمل جو ہے نا آخرت تک ہمارا ساتھ دے گا۔ پھر ہم لاکھ قربانیاں کریں، لاکھ خرچے کریں، وہ دل کا زخم جو ہے نا، اس کے دل کا زخم جو ہے نا ہماری آخرت کی رکاوٹ ہے۔ بس اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو سمجھا کرو۔ اس لیے ہر محلے میں اللہ والا ہو سکتا ہے، ہر محلے میں شیطان کے ساتھی ہو سکتا ہے، ہر گھر میں اللہ والا ہو سکتا ہے، ہر گھر میں باغی ہو سکتا ہے، ہر دل جو ہے نا وہ اللہ کے قرب حاصل کر سکتا ہے، ہر دل جو ہے بغاوت کر سکتا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل کیا کر رہا ہے، ہر دل کے اندر صلاحیت رکھی ہے اس نے اپنا آمد کی، کہ آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے جلوہ گر ہو، اور آپ کے دل کے اندر جو ہے نا دنیا کی محبت جلوہ گر ہو۔ دل خالی نہیں رہ سکتا، یہ ناممکن ہے کہ دل میں بات نہ آئے۔ اس لیے آپ اپنے دل کو دنیا کی محبت کی بجائے آپ آخرت کی محبت میں لگاؤ، اور اللہ کی بات کو دھیان سے سنو، اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پیسے گرنا بند کرو، اور سختیاں کرنی ختم کرو، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ختم کرو، اونچی آواز سے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، اونچی آواز ہو کر کے ڈرانا، یہ ڈرانا بند کرو۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑا ہی سلوک اچھا کرو۔ یہ چھوٹے بچے بڑے ہوتے ہیں اور بڑے راز ہوتے ہیں یہ، اور جو بے بس ہیں ان کے ساتھ تو بس بہت ہی اچھا سلوک کرو، کہ بس بے بس تیری تعویل میں ہے، کتا، بلی، چھوٹا چھوٹا جو زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، یہ سب تیری ازمائشیں ہیں۔ ان کو تو اس لیے پتا کہ تیری ازمائش ہے، بیوی تیری ازمائش ہے، اولاد تیری ازمائش ہے، تیرا کھانا تیری ازمائش ہے، تیرا دسترخوان تیری ازمائش ہے۔ قدم قدم پر آپ اس وقت دھیان کرو کہ یہ جو کر رہے ہیں آپ عمل، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے۔ تو غلطی ملتی ہے اگر نظر آئے، استغفار کر کے گزر جاؤ۔
ہی رہتے ہو، ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے، چلو معاف ہو۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے لوگوں نے اس بات پہ غور کیا کہ DDT جو ہے نا وہ پھینکنا چاہیے کہ نہیں پھینکنا چاہیے، کیڑے مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے، جب تک تو وہ اذیت نہ دیں کچھ نہ کرو، لیکن کیڑا جو ہے نا اذیت دے کے اپنے لیے وہ مصیبت لاتا ہے۔ اگر کیڑے انسانوں کو اذیت دینے لگ جائیں تو پھر انسان کا تحفظ جو ہے یہ ضروری ہے، انسان کا تحفظ ضروری ہے، اس لیے DDT دوائی ہے یہ کچھ ہے تو آپ کے لیے انسان کا تحفظ ضروری ہے۔ ازمائش یہ ہے کہ بے سبب نہ ہو، اس کو پہلے اگر آپ سمجھدار ہو تو پہلے اس کو تمیز دیکھ کے بھیج دو کہ بھائی چلے جاؤ، رخصت ہو جاؤ، وارننگ دے دو، کیڑے مکوڑے چلے جاؤ، ورنہ DDT ہم کر دیں گے 2 گھنٹے بعد، اور آپ کی بات سن کے چلے جائیں، اکثر چلے جاتے ہیں۔ ہاں کیا کہا آپ نے؟ ہاں چلے جاتے ہیں، درخت بھی سنتے ہیں، اور جس درخت کو پھلنا ہے نا اس کو پاس کھڑے ہو کے آپ کہہ دو کہ اگلے سال کا پھلنا ہے تو میں نے کٹ دینا ہے، پھل لگ جائے گا۔ مطلب یہ ہے، سب سماتے ہیں، کہتے ہی، اور یہ سنی ہوئی یہ باتیں، اس کا اثر دیکھا گیا ہے، کیڑے مکوڑے سنتے ہیں، جانور تو سنتے ہیں نا کہ ہٹ جا، کتا ہٹ جاتا ہے، بلی ہٹ جا، ہٹ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے سماتے ہیں۔ آپ وارننگ دے دیا کرو کہ بھائی چلے جاؤ، ساڑھا سلیمانی لشکر ہے، تو جا، ہمیں راستہ دے۔